بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن سلمۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یکون اختلاف عند موت خلیفۃ فیخرج رجل من اہل المدینۃ حاربا الی مکہ۔ یہ ہے مشکات المصابیح کا صفحہ نمبر 471 ہے، اور باب اشراط الساعہ کی دوسری فصل جاری ہے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک بادشاہ کے مرنے کے بعد اختلاف ہوگا، یعنی بادشاہ جب دنیا سے رخصت ہوگا تو اختلاف پیدا ہو جائے گا کہ اب کسے اس کی جگہ اپنا امام اور اپنا حاکم بنایا جائے۔ فَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ حَارِبًا إِلَى مَكَّةَ، تو اہل مدینہ میں سے ایک مرد مکہ کی طرف بھاگتے ہوئے نکلے گا، یعنی اہل مدینہ میں سے، یہاں مدینہ سے مراد یا تو مدینہ منورہ ہے یا مدینہ سے مراد وہ شہر ہے جہاں بادشاہ کا انتقال ہوگا، تو اس شہر سے یا مدینہ منورہ سے ایک شخص نکلے گا اور وہ بھاگتا ہوا مکہ مکرمہ کی طرف جائے گا۔ کیوں نکلے گا؟ اس بات کو ناپسند کرنے کی وجہ سے کہ کہیں اسی کو حاکم نہ بنا دیا جائے، اس لیے وہاں سے وہ بھاگ جائے گا۔ مکہ پہنچے گا، فَيَأْتِيهِ نَاسٌ مِّنْ أَهْلِ مکہ، تو اہل مکہ میں سے کچھ لوگ اس کے پاس آئیں گے، فَيُخْرِجُونَهُ، جو آئیں گے وہ اس شخص کو، اس مرد کو اس کے گھر سے باہر لائیں گے، وَهُوَ كَارِهٌ، حالانکہ وہ مرد اس کو ناپسند کر رہا ہوگا۔ وہ گھر سے باہر کیوں لائیں گے کہ چلو اب مجمع عام میں تمہارے ہاتھ پہ بیعت کی جائے گی اور تمہیں کو حاکم بنایا جائے گا، تمہیں کو اپنا امیر مقرر کرتے ہیں ہم، وہ امیر بننے کو، حاکم بننے کو ناپسند کر رہا ہوگا۔ فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، تو گھر سے نکال کر کے لائیں گے باہر، خانہ کعبہ کے پاس لائیں گے، فَيُبَايِعُونَهُ، تو لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ کہاں بیعت کریں گے؟ بین الرکن، رکن اور مقام کے درمیان، رکن سے مراد رکن اسود اور مقام سے مراد مقام ابراہیم، تو ان دونوں کے درمیان گویا اسے بیٹھائیں گے اور لوگ باری باری بیعت کریں گے۔ وَيُبْعَثُ إِلَيْهِ بَعْثٌ مِّنَ الشَّامِ، تو اب اس طرح سے وہ مرد ان کا امیر ہو جائے گا، حاکم ہو جائے گا، تو اس مرد کی طرف شام سے ایک لشکر، ایک فوج بھیجی جائے گی۔ یُبْعَثُ إِلَيْهِ بَعْثٌ مِّنَ الشَّامِ، تو اس کی جانب شام سے ایک فوج بھیجی جائے گی، یعنی اس سے مقابلہ کرنے کے لیے، اسے زیر کرنے کے لیے۔ فَيُخْسَفُ بِهِمْ بِالْبَيْدَاءِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، تو مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام بیدا میں اس فوج کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا، یعنی جو فوج اس نیک مرد سے مقابلے کے لیے، جنگ کے لیے شام سے آئے گی تو وہ مکہ پہنچ ہی نہیں سکے گی، بلکہ مکہ اور مدینہ کے درمیان جو مقام بیدا ہے وہاں وہ فوج زمین میں دھنسا دی جائے گی۔ فَإِذَا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ، تو جب لوگ یہ دیکھیں گے، یہ صورتحال دیکھیں گے لوگ، أَتَاهُ أَبْدَالُ الشَّامِ وَعَصَائِبُ أَهْلِ الْعِرَاقِ، تو شام کے ابدال اور اہل عراق کے عصائب، یعنی اہل عراق کی جماعتیں اس کے پاس آئیں گی، اس شخص کے پاس، فَيُبَايِعُونَهُ، اور وہ سب کے سب اس سے بیعت کریں گے۔ ابدال یہ بدل کی جمع ہے، یہ ابدال
یہ وہ قوم ہے جن کے سبب سے اللہ تبارک و تعالی زمین کو قائم رکھتا ہے اور زمین والوں کو روزی عطا فرماتا ہے اور انہیں آسانیاں فراہم کرتا ہے۔ یہ کل 70 ہیں، ابدال کل 70 ہیں، جن میں سے 40 تو شام میں ہیں، ملک شام میں، اور 30 باقی دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ان کا حال یہ ہے کہ جب بھی ان میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو دوسرا ان کی جگہ لے لیتا ہے، یعنی یہ تعداد 70 سے کم نہیں ہونے پاتی ہے۔ جیسے ہی کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کسی دوسرے کو اس جگہ قائم فرما دیتا ہے۔ تو شام کے ابدال بھی آئیں گے، اور اصائب، عصبہ کہتے ہیں جماعت کو۔ اصائب سے مراد مطلقاً جماعت نہیں ہے بلکہ خاص جماعت ہے۔ یہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، دنیا سے بے رغبت ہوتے ہیں، آخرت کی جانب متوجہ ہوتے ہیں۔ یہ اصائب عراق میں ہیں، تو اہل عراق کے اصائب بھی آئیں گے اور یہ سب اس مرد سے بیعت کریں گے۔ ثم ينشأ رجل من قریش، پھر قریش میں سے ایک مرد ظاہر ہوگا۔ نشاء انشاء مطلب پروان چڑھنا، بڑا ہونا، پیدا ہونا ہوتا ہے، مطلب وہ سامنے آئے گا، رونما ہوگا۔ اخوالہ کلبن، اس کے ماموں یہ بنی کلب ہوں گے، یعنی قبیلہ بنی کلب میں اس کا ننیحال ہوگا، اس کے ماموں سب وہی ہوں گے۔ فَيَبْعَثُ إِلَيْهِمْ بَعْثًا، تو وہ مرد قریش سے جو ظاہر ہوگا، وہ مرد اس شخص جو امام بنا ہے اور جو اس کے متبعین ہیں ان کی طرف ایک فوج بھیجے گا۔ فَيَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ، تو امام اور اس کے متبعین یہ اس فوج پر غالب آ جائیں گے۔ اب یہ فوج کون سی ہوگی جو آئے گی؟ وَذَلِكَ بَعْثُ كَلْبٍ، اور وہ فوج بنی کلب کی ہوگی، یعنی قریش سے جو شخص ظاہر ہوگا وہ مخالفت کرے گا اور انہیں زیر کرنا چاہے گا۔ وہ جو شخص امام بنایا جائے گا ان کے بارے میں کہا گیا امام مہدی ہوں گے۔ تب یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام مہدی کو زیر کرنے کے لیے وہ شخص پوری قوت لگائے گا۔ جب وہ خود سے قابو نہیں پا سکے گا تو اپنے ماموں سے تعاون حاصل کرے گا جو بنی کلب کے ہوں گے، تو اس کی امداد کے لیے بنی کلب کی ایک فوج آ جائے گی، لیکن امام مہدی اپنے متبعین کے ساتھ اس پوری فوج پر غالب آ جائیں گے۔ وَيَعْمَلُ فِي النَّاسِ بِسُنَّةِ نَبِيِّهِمْ، اور وہ لوگوں کے درمیان ان کے نبی کی سنت کے مطابق عمل کریں گے۔ وَيُلْقِي الْإِسْلَامُ بِجِرَانِهِ فِي الْأَرْضِ، اور اسلام زمین میں اپنی گردن رکھ دے گا۔ یہ جران جو کہا گیا اسلام اپنی گردن رکھ دے گا، جران اصل کہتے ہیں اونٹ کی گردن جو ہوتی ہے اس کے اگلے حصے کو، اونٹ کی گردن کا جو اگلا حصہ ہوتا ہے اسے جران کہتے ہیں۔ اونٹ جب عام حالات میں بیٹھتا ہے تو گردن زمین پر نہیں رکھتا ہے، لیکن جب بالکل وہ قرار پا جاتا ہے، سمجھیے سو جاتا ہے اطمینان سے، تو اپنی گردن رکھ دیتا ہے۔ تو گردن زمین پر رکھنا یہ کنایا ہے اسلام کے بالکل متمکن اور غالب ہونے سے، کہ وہ غالب ہوگا اور مسلمانوں کو ہر طرح کا چین و سکون حاصل ہوگا۔ تو ایک یلقی الاسلام بجرانہ فی الارض، اور اسلام زمین میں اپنی گردن رکھ دے گا۔ فیلبث 7 سنین، تو وہ یعنی امام مہدی زمین میں 7 سال ٹھہریں گے۔ ثم یتوفا، پھر انہیں وفات دی جائے گی۔ ویصلی علیہ المسلمون، اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ تو اس طرح سے یہ زمانہ بہت امن و سکون کا ہوگا، بہت چین کا ہوگا، اسلام کا غلبہ ہوگا اور ہر طرح سے اس کے لیے قرار ہوگا۔ رواہ ابو داؤد، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ وعن ابی سعید قال، اور حضرت ابو سعید سے مروی ہے انہوں نے فرمایا
ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلان یصیب هذه الامہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بلا اور مصیبت کا تذکرہ فرمایا جو اس امت کو پہنچے گی، حتی لا یجد الرجل ملجا یلجا الیہ من الظلم، یہاں تک کہ مرد کوئی ایسی پناہ گاہ نہیں پائے گا جس کی طرف وہ ظلم سے بچنے کے لیے پناہ لے۔ فَيَبْعَثُ اللَّهُ رَجُلًا مِّنْ عِتْرَتِي وَأَهْلِ بَيْتِي، تو اللہ تبارک و تعالی میری اولاد اور میرے اہل بیت سے ایک مرد کو مبعوث فرمائے گا، بھیجے گا۔ فَيَمْلَأُ بِهِ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا، تو اللہ تبارک و تعالی اس مرد کے ذریعہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ کما ملئت ظلم و جورا، جس طرح سے زمین ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی۔ یرضا عنہ ساکن السماء و ساکن الارض، اس شخص سے آسمان کے رہنے والے اور زمین کے رہنے والے راضی ہوں گے، خوش ہوں گے۔ یہاں بھی اس شخص سے مراد حضرت امام مہدی ہی ہیں۔ لا تدع السماء من قطرها شیئا الا صبته مدرارا، آسمان اپنا کوئی قطرہ باقی نہیں چھوڑے گا مگر یہ کہ اسے برسا دے گا بہتا ہوا۔ صبت ہو مدرارا، اسے بہا دے گا، برسا دے گا بہتا ہوا۔ ولا تدع الارض من نباتها شیئا، اور زمین اپنے سبزوں میں سے کچھ نہیں باقی چھوڑے گی مگر یہ کہ اسے باہر نکال دے گی۔ حتی یتمنى الاحیاء الاموات، یہاں تک کہ زندہ لوگ مردوں کے زندہ ہونے کی تمنا کریں گے، یعنی اس قدر فراخی ہوگی، خوشحالی ہوگی کہ جو زندہ ہیں وہ تمنا کریں گے کاش یہ میرے دوست آج زندہ ہوتے تو دیکھتے ہم لوگ کتنے چین سے رہ رہے ہیں۔ جیسے آپ نے پڑھا ہوگا کہ اس سے پہلے ایک زمانہ آئے گا کہ جو زندہ ہوں گے وہ تمنا کریں گے کاش میں اس قبر والے کی جگہ ہوتا۔ تو زندہ لوگ مرنے والوں پر رشک کریں گے اور مرنے کی تمنا کریں گے، اور یہ زمانہ ایسا ہوگا کہ جو زندہ ہوں گے وہ تمنا کریں گے کاش جو مر چکے ہیں ہمارے احباب وہ آج زندہ ہوتے تو دیکھتے کتنی خوشحالی ہے، کتنا آرام ہے۔ حتی یتمنى الاحیاء الاموات، یہاں تک کہ زندہ لوگ یہ مرنے والوں کی زندگی کی تمنا کریں گے۔ یعیش فی ذلک 7 سنین او 8 سنین او 9 سنین، وہ اس حال میں 7 سال یا 8 سال یا 9 سال زندہ رہیں گے، زندگی گزاریں گے۔ اب یہ ہے کہ اوپر 7 سال ہے اور یہاں 7 سال 8 سال 9 سال ہے، تو اس کی وجہ یا تو یہ ہے کہ راوی کو شک ہوا کہ حضور نے 7 فرمایا یا 8 فرمایا یا 9 فرمایا، اس لیے تینوں کو تذکرہ کر دیا، اور وہاں جو پہلی روایت ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہوا اس لیے 7 سنین صاف صاف بیان کر دیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 7 سنین یہی راجح ہے اور یہ 7 سال ہی رہیں گے، اور یہاں 8 اور 9 کا جو ذکر ہے یہ راوی کے شک کی بنیاد پر ہے۔ یا یہ کہا جائے کہ پہلے حضور نے 7 8 9 کا ذکر کیا تھا، تعین نہیں فرمائی تھی، لیکن بعد میں جب آپ کو اس کا قطعی علم عطا کیا گیا، پختہ علم عطا کر دیا گیا تو آپ نے 7 کی تعین فرما دی۔ سمجھ رہے نا؟ رواہ الحاکم، اسے حاکم نے روایت کیا ہے۔ وعن علی قال، اور حضرت علی سے مروی ہے انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج رجل من وراء النہر یقال له الحارث حراث، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ورائے نہر سے ایک مرد نکلے گا، یقال له الحارث، جسے حارث کہا جائے گا، یعنی اس مرد کا نام ہوگا حارث، اور حراس جو ہے یہ رجل کی صفت ہے، یعنی وہ کسان مرد ہوگا،
ایک کسان مرد نکلے گا جسے حارث کہا جائے گا، نام اس کا حارث ہوگا۔ علی مقدمتہ رجل یقال لہ منصور، اس کی فوج کے اگلے دستے پر ایک مرد ہوگا جسے منصور کہا جائے گا، اس کا نام منصور ہوگا۔ یوطن او یمکن لآل محمد کما مکنت قریش لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ راوی کو شک ہے، یوطنو فرمایا یمکنو فرمایا، مطلب کیا؟ جگہ دینا، پناہ دینا۔ وہ آل محمد کو جگہ دے گا، پناہ دے گا، جس طرح سے قریش نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جگہ دی۔ وجب علی کل مؤمن نصرہ او قال اجابتہ، یہاں بھی راوی کو شک ہوا کہ وجب علی کل مؤمن نصرہ فرمایا یا اجابتہ فرمایا، یعنی ہر مومن پر اس شخص یعنی حارث کی مدد کرنا واجب ہوگا، یا اجابتہ فرمایا یعنی حارث کی دعوت قبول کرنا، اس کی بات ماننا یہ ضروری ہوگا۔ رواہ ابو داؤد، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ یہ سب غیب کی خبریں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی صدی پہلے بیان فرما دی ہیں، یعنی وقوع کئی صدی بعد ہوگا اور حضور نے اتنے پہلے ارشاد فرما دیا ہے۔ وعن ابی سعید الخدری قال، اور حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا تقوم الساعة حتی تکلم السباع الانس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ درندے انسانوں سے بات کریں، یعنی قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ درندے انسانوں سے بات کرنے لگیں۔ وَحَتَّى تُكَلِّمَ الرَّجُلُ عَذَبَةُ صَوْتِهِ تُكَلِّمَ الرَّجُلَ عَذَبَةُ صَوْتِهِ وَشِرَاكُ نَعْلِهِ، اور قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مرد سے اس کے کوڑے کا کنارہ سرا اور اس کی جوتی کا تسمہ بات کرے۔ وَيُخْبِرَهُ فَخِذُهُ بِمَا أَحْدَثَ أَهْلُهُ بَعْدَهُ، اور اس کی ران اسے بتائے، خبر دے اس چیز کی جو اس کے اہل خانہ نے اس کے جانے کے بعد کیا ہے۔ تو یہ سب بڑی واضح نشانیاں ہیں قیامت کی۔ آپ غور کریں گے تو اب یہ چیزیں آج کے حالات میں کچھ مشکل نہیں معلوم ہو رہی ہیں۔ جیسی جیسی نئی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو اب کچھ مشکل نہیں ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں درندے انسانوں سے کلام کریں گے، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر درندہ ہر انسان سے کلام کرے۔ درندے انسان سے کلام کریں گے، آپ دیکھیں تو یہ چیز تو موجود ہے اس وقت بھی۔ درندے انسانوں سے کلام کرتے ہیں، لوگوں کے پاس رہتے ہیں، لوگ ان کی زبان سمجھتے ہیں، اپنی زبان انہیں سمجھاتے ہیں، اور دونوں کام ہو رہا ہے۔ جو پال لیتے ہیں درندوں کو، ساری بات چیت ہوتی رہتی ہے ان سے۔ اس میں یہ نہیں کہ ہماری طرح وہ بات کریں گے، درندے انسانوں سے بات کریں گے، کلام کریں گے تو کر ہی رہے ہیں۔ اور یہ بھی مشکل نہیں ہے کہ ہماری طرح ہی کلام کریں، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور خود اس طرح سے کلام کرنا بھی ثابت ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خبر دی تھی اس کی کہ اس طرح سے جو ہے بھیڑیے نے بات کیا چرواہے سے، پڑھی گئی حدیث یہ، بھیڑیے نے چرواہے سے بات کی انسانوں کی طرح سے۔ وہ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا اپنی، اتنے میں ایک بھیڑیا آیا اور ایک بکری لے کے بھاگ گیا، تو چرواہے نے دوڑا لیا اسے اور چھڑا لیا بکری۔ تو وہ بھیڑیا ٹیلے پر بیٹھ گیا اپنی دم دبا کر کے اور کہہ رہا ہے کہ تم نے آج جو رزق اللہ نے مجھے دیا تھا چھین لیا، تو درندوں کے دن ان کی کون دیکھ بھال کرے گا؟ یعنی
یوم سبا کا استعمال کیا کہ جو تہوار کا دن ہوتا ہے اس دن تم تو اپنے وہاں مصروف رہو گے، ان کی دیکھ بھال درندوں کے حوالے ہوگی، تو کون دیکھ بھال کرے گا ان کی؟ تو اس نے کہا ارے یہ درندے بات کرتے ہیں اس طرح سے، تو اس طرح پوری حدیث سے یہ تو بات کرنا ثابت بھی ہے، آگے یہ چیز عام بھی ہو سکتی ہے۔ کوڑے کا کنارہ آدمی سے بات کرے گا، جوتی کا تسمہ بات کرے گا، اس کی ران یہ بتائے گی اس کے جانے کے بعد گھر والوں نے کیا کیا ہے، تو یہ سب قیامت کی جو قیامت بہت قریب ہوگی یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ اور رواہ ترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کی۔